السلام علیکم جی۔ تو آج کا جو ہمارے پاس ڈان نیوز پیپر کا آرٹیکل ہے، جیسے کہ آج 21 مئی ہے، تو 2 دن پہلے 19 مئی کو جو ایرانی پریزیڈنٹ ہے ابراہیم ریسی، ان کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ کریش ہو گیا تھا، اس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو آج کا جو ہمارا آرٹیکل ہے وہ ہے ایرانین ٹریجڈی کے اوپر۔ ایرانین ٹریجڈی کا مطلب یہ ہے کہ جو ایرانی کیٹاسٹرافی ہے، جو ایران کے مسائل ہیں، جو ایران کے پریشانیاں ہیں، اس کے اوپر آفٹر کہ جب ابراہیم ریسی کی وفات ہو چکی ہے، تو جب اب نئی ان کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، یا پھر جو ان کے موجودہ جو حالات ہیں وہ کیسے ہیں، ان کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، تو ان سب کے اوپر یہ آج کا آرٹیکل ہے، ایڈیٹوریل ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس کو کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں پتہ چلنا چاہیے۔ تو اس کو زوم کر لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے دا ٹریجک helicopter crash on Sunday in which Iranian President Ibrahim Raisi, Foreign Minister Hossein Amirul Abdollahian and several other officials lost their lives۔ کہتا ہے جو سنڈے کو ہیلی کاپٹر کریش ہوا ہے، اس میں ابراہیم ریسی اور ان کے ساتھ فورن منسٹر تھے، وہ انہوں نے اپنی جان کھو دی ہے۔ comes at a critical times for the Islamic Republic، اور وہ کہتا ہے اسی کے ساتھ جو اسلامک ریپبلک ہے ایران، جس کا نام اسلامک ریپبلک آف ایران ہے، اس کے اوپر برا وقت آیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان کے پریزیڈنٹ کا ہیلی کاپٹر کریش میں وفات پا جانا ایک ان کے لیے برا وقت ہی ہے۔ while internally Iran is faced with significant economic challenges extremely، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنلی طور پر ہے، اندرونی طور پر بھی ایران کے اندر بہت زیادہ سارے مسائل چل رہے ہیں، اکنامک مسائل، معاشی مسائل وہ کہہ رہے ہیں آلریڈی چل رہے ہیں۔ تو اس کو دیکھتے ہیں کہ آگے فردر وہ چیز کے اوپر کیا کہتے ہیں۔ اب تہران کیا چیز ہے؟ تہران ہے جی ایران کا کیپٹل۔ تہران is in the midst of an undeclared war against Israel۔ midst کا مطلب ہوتا ہے درمیان میں۔ کہتا ہے ایران درمیان میں ہے، جو ایک نا اعلانیہ یا غیر اعلانیہ جنگ کے ساتھ، جو کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے اندر ہے۔ مطلب ایک ان کی جنگ کی سی کیفیت ہے، لیکن وہ ڈکلیئرڈ جنگ نہیں ہے، مطلب کبھی بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مین کہ ان کے اوپر کوئی حملہ ہو سکتا ہے یا وہ حملہ کر سکتے ہیں۔ انڈکلیئرڈ وار ہے۔ جب ڈکلیئر وار ہو جاتی ہے تو پھر تو اس کا مسئلہ نہیں رہتا، پھر تو وہ ڈکلیئر ہو جاتی ہے دونوں، لیکن یہ میں لڑتی ہیں، لیکن یہ انڈکلیئرڈ ہے، کبھی بھی کوئی بھی کسی کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ with the Zionist state savagery in Gaza the key trigger of this conflict۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو انڈکلیئرڈ وار کی سچویشن کیوں ہے، وہ جو زائنسٹ، جو یہودی یا صہیونی ظلم و بربریت غزہ کے اندر ہے، وہ اس کا ٹریگر پوائنٹ ہو سکتی ہے، اس کو بھڑکا سکتی ہے۔ however a power vacuum within Iran is unlikely as an interim president has been named۔ اگر ایک پاور ویکیوم آ گیا ہے، خلا آ گیا ہے، ایک خالی پن آ گیا ہے ایران کی جو پاور ہے اس کے اندر، کیونکہ ان کے پریزیڈنٹ کا انتقال ہو گیا جو کہ انپریسیڈنٹڈ اور ایک اچانک میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اینڈ الیکشن آر ڈیو ود ان 50 days، اور وہ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہوں گے 50 days کے اندر ان کے الیکشن ہوں گے۔ ریسی اینڈ ہز ڈیلیگیشن were returning from Azerbaijan when his copter went down in a mountain terrain۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ابراہیم ریسی آذربائیجان سے واپس آ رہے تھے تو ان کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ ماؤنٹین ٹیرن کے ساتھ ٹکرایا اور اس کی وجہ سے ان کی وفات ہوگی۔ اپیرنٹلی ان بیڈ ویدر، کہہ رہا ظاہری طور پر ایک برے موسم کی وجہ سے یہ ہوا۔ دا ڈیتھ آف آل آن بورڈ ور کنفرمڈ ارلی آن منڈے۔ کہتا ہے جو بھی اس کے ہیلی کاپٹر کے اندر جتنے بھی لوگ تھے ان کی وفات کی جو نیوز تھی وہ منڈے کو بتا دی گئی تھی، سب کو انفارم کر دیا گیا تھا۔ کہہ رہے ہیں ریسی اوورسا آر ٹرنکیٹڈ بٹ ایون فل ٹرم۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ریسی نے جو بہت ہی چھوٹے وقت کے لیے، تھوڑے ٹائم کے لیے حکومت کی ہے، لیکن وہ بہت ہی ایونٹ فل تھی، بہت ہی اہم تھی۔ ہی ٹک دا رین ان 2021۔ رین کا مطلب ہوتا ہے حکومت۔ انہوں نے حکومت سن 2021 میں سنبھالی۔ ٹرنکیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے شارٹ ٹرم، چھوٹے وقت کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے۔ ون آف دا موسٹ فارمیڈیبل انٹرنل چیلنجز to his administration came in the form of the سن 2022 مہاشا امینی پروٹیسٹ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ کو جو سب سے سخت، فارمیڈیبل کا مطلب سخت، فیئرفل، خطرناک انٹرنل چیلنج ہوا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ کو جو سب سے بڑا چیلنج فیس کرنا پڑا وہ سن 2022 کے اندر مہاشا امینی پروٹیسٹ تھا۔
اب ماسا امینی پروٹیسٹ کیا ہے کہ سن 2022 کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک فیمیل جس کا نام ماسا امینی تھا وہ اپنے بھائی کے ساتھ ایئرپورٹ پر اتری ہیں تو ان کا اچھے سے حجاب نہیں کیا ہوا تھا. تو ایران کے اندر ایک مورل پولیس ایگزسٹ کرتی ہے جو فیمیلز کو زبردستی کہہ لیں یا پھر جیسے بھی وہ حجاب کی پابندی کرواتی ہے, سوٹ کا کنڈکٹ دیتی ہیں کہ کسی فیمیل نے یا کسی میل نے سوٹ کی خلاف ورزی تو نہیں کی ہوئی, مطلب کوئی ایسا ولگر یا خراب ڈریس تو نہیں پہنا ہوا. تو ان کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے سختی کرتے ہیں اور وہ ان کو اچھے ڈریس یا پھر ایک اسلامک ڈریس کی طرف راغب کرتے ہیں جس میں حجاب ہے, پردہ ہے, اس طرح. تو ماسا امینی کو انہوں نے وہاں پر پولیس نے پکڑا اور ان کے ساتھ انٹروگیشن کی, سوال و جواب کیے. تو وہ ماسا امینی جو ہے وہ اس چیزوں کا سخت سوالوں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ ہارٹ اٹیک ہوا اینڈ شی واز ڈائڈ. تو اس کے اگینسٹ پھر کیا ہوا کہ جو ایران کی عوام نے اپنی گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا کہ مورل پولیس نے غلط کیا ہے. آفٹر اے ینگ وومن ڈائڈ ان دا کنٹروورشل سرکمسٹانسز reportedly while in the custody of the morality police. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیمیل تھی ماسا امینی تھی وہ پولیس کسٹڈی میں تھی اور اس میں جو ان کی ڈیتھ ہوئی اس کی وجہ سے بڑے کنٹروورشل مطلب خراب حالات پیدا ہوئے. اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ شوک ایران اینڈ دا اسٹیٹ ریسپونڈ بائی کریکنگ ڈاؤن آن دا ڈیمانسٹریٹڈ. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایران کے اندر بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے اور گورنمنٹ نے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا, ان کو زبردستی بٹھانے کی کوشش کی جیسے کہ پاکستان کے اندر آج کل ہو رہا ہے. آن دا فارن فرنٹ مطلب بیرونی سطح کے اوپر, انٹرنیشنل سطح کے اوپر, ریسی ہیڈ ری اوپن چینلز ود سعودی عربیہ. ریسی نے چینل اوپن کیے مطلب اپنے تعلقات بحال کیے سعودی عربیہ کے ساتھ تھینکس ٹو چائنا میڈیشن لاسٹ ایئر, جو کہ پچھلے سال چائنا کی جو سالس تھا, چائنا ایک ثالثی کا کردار ادا کیا اور انہوں نے ان دونوں کے درمیان صلح کروائی. پروسیس ان وچ عامر عبدالحیان also played a crucial role. اور عامر عبدالحیان جو ان کے فارن منسٹر تھے انہوں نے بھی بڑا رول پلے کیا. But perhaps the late president most difficult foreign policy moment came in the aftermath of the Israeli attack on Iran diplomatic facility in Damascus last month. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لیٹ کا مطلب ہوتا ہے فوت شدہ, کہہ رہے ہیں but perhaps the late president most difficult foreign policy, جو سب سے مشکل حالات یا جو مشکل بیرونی سطح کے اوپر حالات پیدا ہوئے جو سفارتی تعلقات کے اوپر, وہ یہ تھا کہ جو ایرانی ڈپلومیٹک بلڈنگ تھی دمشق کے اندر اس کے اوپر حملہ کیا اسرائیل نے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ تب بڑا برا حالات تھا ایران کے اوپر جب اپنے سفارتی جو بلڈنگ کو کیسے سنبھالتا ہے, جو پچھلے منتھ ہوا تھا. کلنگ کا نمبر آف ہائی رینکنگ ایرانی ملٹری مین, اور اس ایمبیسی کے اندر جو ایران کے بہت ہی ہائی آفیشیلز بڑے افسران جو آرمی کے موجود تھے. نیکسٹ وہ کہتا ہے تیران ریسپونڈ ود این انپریسیڈنٹڈ ڈرون اینڈ میزل اسٹرائک آن اسرائیل سم 2 weeks لیٹر. وہ کہہ رہے تھے اس کے 2 ہفتے بعد کیا کیا کہ اسرائیل نے اس کے اوپر حملہ کیا, دوبارہ میزائل اٹیک کیے, ڈرون تھرو کیے. یہ ہم نے وہ دیکھا تھا کہ جیسے ایران نے ایک اچھا کم بیک کیا تھا اور ایران نے یہ ثابت کیا تھا کہ بھائی اگر آپ ہماری سوورن ٹیریٹری میں یا پھر ہمارے سفارت خانوں پہ اگر حملہ کریں گے تو ہم بھی آپ کے اوپر حملہ کریں گے. اور یہ باقاعدہ فرسٹ اٹیک تھا جب ایران نے اپنی زمین سے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا. کہہ رہے ود ریگارڈ ٹو پاکستان کے حوالے سے انڈر ریسی واچ, ریسی کے دور حکومت میں ایفرٹس ور میڈ ٹو امپروو بائلیٹرل ٹائز, دو طرفہ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی گئی. while there was an ugly exchange of missiles in January over alleged militant hideouts. وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن جنوری کے اندر دونوں طرف سے ایک ایکسچینج ہوا, دونوں کنٹریز نے کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر میزائل اٹیک کیے, یہ کہتے ہوئے کہ دونوں طرف ان کے جو دہشت گرد ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں. مطلب ایران نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا کہ پاکستان کے اندر ایران کے دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں جو ایران کے لیے خطرہ ہیں, اور پاکستان نے ایران کے اوپر حملہ کیا یہ کہتے ہوئے کہ ایران کے اندر پاکستان کے دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں جو پاکستان کو پریشان کرتے ہیں, پاکستان کو ٹینشن دیتے ہیں یا حملہ کرتے ہیں پاکستان کے اوپر. The late leader's state visit to Pakistan last month indicated that Iran wanted to deepen ties with this country. وہ کہہ رہے ہیں لیکن جو لاسٹ منتھ جو اسٹیٹ وزٹ تھا ابراہیم ریسی کا, اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایران جو ہے یا تہران جو ہے وہ اپنے تعلقات مزید گہرے چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ. It is hoped the incoming Iranian president continues on this trajectory. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امید تھی اس سطح کے اوپر کہ پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ ایران کے ساتھ اچھے ہو جائیں گے.
Due to Iran regional and geopolitical influence, due to Iran regional and geopolitical influence, the world will be watching the power transition carefully. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا اثر و رسوخ ہے, جو ان کی پاور ہے ایران کی, یا ان کا جو ایک سٹینڈ ہے, کہہ رہے ہیں اس کے مد نظر جو دنیا ہے وہ دیکھ رہی ہے ایران کی طرف کہ ایران اب اپنی جو پاور ٹرانزیشن ہے یہ اگلے کس آدمی کو پریزیڈنٹ بنائیں گی. While some Western observers dismiss the Iranian system as a totalitarian dictatorship run by the supreme leader, the reality is more complex. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ویسٹ ہے, جو مغرب ہے, یو کے ہے جس میں آ جاتا ہے, یا پھر فرانس, یو ایس اے, کہہ رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو ڈسمس کرتے ہیں, وہ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں, وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے کہ جو ایران ہے اس کے اندر ٹوٹیلیٹرین ہے, مطلب ڈکٹیٹرشپ ہے, کوئی ایک آدمی ہے جو سپریم لیڈر ہے جو چاہے کرے, ڈیموکریسی نہیں ہے. While the supreme leader does, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسائل, جو ریئلٹی ہے وہ اس سے زیادہ مزید پیچیدہ ہے, زیادہ مشکل ہے, آسان نہیں ہے. While the supreme leader does exercise a key veto over state policies, the president and other centers of power are not without agency. اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جو سپریم لیڈر ہے اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ کسی بھی اسٹیٹ کی پالیسی کے اوپر ویٹو کر سکتا ہے, اس کو ختم کر سکتا ہے. جیسے کہ یو این کے اندر 5 ویٹو پاورز ہیں, جو وہ کوئی بھی فیصلہ دنیا کے اندر ہو اس کے اوپر اپنا ویٹو استعمال کر کے ختم کر سکتے ہیں. ویسے ہی جو سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی ہیں ان کے پاس پاور ہے کہ اسٹیٹ کے اندر کوئی بھی پالیسی ہو تو وہ چاہیں اس کو لاگو کر دیں, ادروائز وہ سمپلی یہ کہہ دیں کہ اس کو میں نہیں مانتا, تو وہ ویٹو ہو جائے گی, وہ ختم ہو جائے گی. اور وہ کہہ رہے ہیں دا پریزیڈنٹ اینڈ ادر سینٹرز آف پاور آر ناٹ وداؤٹ ایجنسی. کہہ رہے ہیں جو بعض پاور سینٹرز ہیں, جو پریزیڈنٹ ہے وہ ایجنسی کے بغیر نہیں ہے, ان کے پاس بھی پاور تو بہرحال ہے. ایران نیو لیڈر ول ہیو ٹو کنفرنٹ اکنامک ووز اینڈ پولیٹیکل پولرائزیشن انٹرنلی. وہ کہہ رہے ہیں جو نیا ایران کا لیڈر آئے گا, پریزیڈنٹ آئے گا, اس کو سامنا کرنے پڑے گا اکنامک ووز کا مطلب ہوتا ہے پریشانی, اکنامک پریشانی, اینڈ پولیٹیکل پولرائزیشن انٹرنلی, کہ ملک کے اندر جو پولرائزیشن ہو چکی ہے, جو سیاسی طور پر لوگ بڑھ چکے ہیں, تو اس کو وہ مطلب ان کا سامنا کرنا پڑے گا اس پریشانی کا. آن دا ادر ہینڈ دا مڈل ایسٹ پریزنٹلی ریزیمبلز اے پاؤڈر کگ. اب یہ دیکھو کتنی پیاری بات کی, اس نے کہا کہ ابھی کیا جو مڈل ایسٹ ہے وہ ایسے ہے جیسے پاور کیک ہو. پاور کیک کا مطلب بارودی جو مواد ہوتا ہے, گن پاؤڈر ہوتا ہے, جس کو اگر ذرا سا تیلی لگائیں گے تو وہ اس میں آگ لگ جائے گی. اس طرح کیوں ایسا ہوا ہے؟ پرنسپلی ڈیو ٹو اسرائیل ایٹراسٹیز ان غزہ. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہوا ہے اس وجہ سے ہے کہ جو اسرائیل نے غزہ کے اوپر حملے کر رہا ہے, ایٹراسٹیز کر رہا ہے, وہاں بجانوں کا ضیاع, اور اس وجہ سے جو مڈل ایسٹ ہے وہ ایک پاور کک بنا ہوا ہے. ایران ہیز اے میجر رول ان ریجنل ڈائنامکس. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایران ہے نا اس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے ریجنل ڈائنامکس کے اندر. ایز اٹ از اے ووکل سپورٹر آف حماس, کہ جو ایران ہے وہ ووکل مطلب اعلان اور مطلب بہادری کے ساتھ کہتا ہے کہ ہم حماس کے سپورٹر ہیں, حزب اللہ کے سپورٹر ہیں, اینڈ ادر آرمڈ گروپس فائٹنگ اسرائیل. اور دوسرا گروپ جیسے کہ حوثی گروپ ہے کہ ان کے وہ کہتا ہے کہ اعلان ان کا ساتھ دیتے ہیں جو کہ اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں. Therefore, much will depend on how the incoming Iranian president and the Islamic Republic establishment choose to respond to continuous Israeli provocations. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیا پریزیڈنٹ آئے گا دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے جو اسرائیل پرووکیشن, مطلب اسرائیل جو حملے کر رہا ہے, جو اٹراسٹیز کر رہا ہے ایران غزہ کے اندر, اس کو کیسے دیکھے گا اور اس کو کیسے آگے لے کر چلے گا. جی تو یہ تھا ہمارا آج کا ایڈیٹوریل, آج کا آرٹیکل, جس کے اندر ہم نے دیکھا, اس کے اندر ہم نے 2-3 چیزیں بڑی اہم دیکھی کہ ایران کا اثر و رسوخ, ایران کے اندر جو ان کا اب جو نیا پاور ٹرانزیشن ہوگا اس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اور ایران حوثی گروپ, حزب اللہ گروپ, حماس کو سپورٹ کرتا ہے. اور آپ نے سب سے بڑا یہاں پہ یہ سیکھا کہ جو ماسا امینی کا جو ہوا تھا مطلب انسیڈنٹ ہوا تھا, جس کے اندر جناب کیا ہوا تھا کہ ایک فیمیل کو جو فیمیل شہید مطلب فوت ہو گئی تھی, اس کے اوپر جو اٹراسٹیز ہوئی, جو اس کے اندر ملک کے اندر جو ایک انقلاب کی سی صورت آئی, یا پھر اور بھی جتنے مسائل پیدا ہوئے حکومت کے لیے, ریسی صاحب کے لیے, انہوں نے کس سے کیسے کوپ اپ کیا, یا پھر جو ریسی صاحب نے سعودی عرب کے ساتھ پچھلے 10 سالہ جو پرانی جنگ چل رہی تھی, ایک سافٹ یا کولڈ وار چل رہی تھی, اس کو انہوں نے ختم کرتے ہوئے ان کے ساتھ تعلقات اچھے کیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب بھی اگر پریزیڈنٹ کوئی فوت ہوتا ہے یا چلا جاتا ہے دنیا سے ایران کا, تو ودن 50 days الیکشن ہوتے ہیں. تو یہ تھی آج کا ہمارا ایڈیٹوریل.
سو دعا میں یاد رکھیے گا. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.